سنی شیعہ نو خداوندہ اتفاق عطا فرما، وارث کائنات، وارث آل محمد، وارث خون حسین، بقیت اللہ العظم امام العصر دا جلدی ظہور فرما، قبولیت دی خاطر صلوات بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ حاضرین مجلس، احباب اہل بیت، میرے بہت قابل احترام سادات عظام، بزرگان، عزاداران امام، میرے سنی شیعہ صاحبان، ڈاکٹر، حکیم، طبیب، کوشش کردہ کہ میں اپنے مریض نو ایسا نسخہ لکھ دیا جس سے اس نو جلدی شفا ملے۔ نسخہ حکیم لکھے یا نسخہ ڈاکٹر لکھے، اس نسخے دے دو حصے، کچھ دوائی کچھ پرہیز۔ نبض چیک کر کے حکیم لکھے، بلڈ ٹیسٹنگ، لیبارٹری رپورٹا سامنے رکھ کے ڈاکٹر نسخہ لکھے، نسخے دے حصے دو ہی، دوائی لکھے گا، پرہیز لکھے گا۔ جس چیز دی انسان دے جسم وچ کمی ہے ڈاکٹر دوائی نال پوری کردا ہے، جڑی چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال کم کردا ہے۔ مثلا شوگر دے مریض دا کہ علاج ہے، انسولین نہیں بن رہی، دوائی وچ انسولین لکھ دے گا، پرہیز وچ مٹھیاں چیزیں چھڑا دے گا۔ دوائی پرہیز، مریض نو شفا مل جائے گی۔ احالیہ نے جوڑا، شرفاء علاقہ، بالخصوص میرے لئے سنت بھائی، 70 ماما تو زیادہ پیار کرنا اللہ بے نیاز چاہتا ہے کہ میرا بندہ کدی بیمار ہی نہ ہوئے۔ اللہ چاہتے نے میرا بندہ سمارٹ رہے، فٹ رہے، تندرست رہے، مریض نہ ہوئے۔ تو میرے اللہ نے انسان دی بقا اور تندرستی واسطے پہلے دن ایک نسخہ لکھا ہے، جس نسخے دا نام ہے دین اسلام۔ وہ نسخہ دین اسلام کسی مخصوص مذہب واسطے نہیں، کسی مخصوص فرقے واسطے نہیں، قیامت تک اولاد آدم واسطے۔ وہ نسخہ دین اسلام ہندو استعمال کرے تاں شفا پائے گا، سکھ استعمال کرے تاں شفا پائے گا، سنی شیعہ استعمال کرے شفا پائے گا۔ اور کتنا بڑا حکیم ہے اللہ کہ ہر ڈاکٹر ہر مریض واسطے علیحدہ نسخہ لکھ دے۔ تسی اندازہ لو کتنا احکم الحاکمین بادشاہ ہے۔ پہلے دن ایک کوئی نسخہ لکھے دین اسلام، قیامت تک اولاد آدم دے قبیلے بدلن گے، مزاج بدلن گے، نسلیں بدلن گیاں، اللہ دا لکھیا نسخہ نہیں بدلے گا۔ اتنا کیمیا نسخہ ہے دین اسلام۔ اس دین اسلام دے بھی نسخے دے دو حصے نے، کچھ دوائی اللہ لکھی ہے، بولو کچھ پرہیز لکھے۔ دین اسلام نسخہ بقائے بشریت دے بھی دو حصے نے، دوائی پرہیز۔ اللہ نے دوائی دے ضمن چیزاں حلال لکھ دیتیاں، پرہیز دے ضمن چیزاں حرام لکھ دیتی۔ میری بات ہی سمجھ آ رہی صاحبانوں؟ اہل سنت بھائی کوئی بیٹھے نے تو بہت توجہ کرو۔ دین اسلام دو حصے تے مشتمل ہے، دوائی پرہیز، حلال حرام۔ میرے اللہ نے جڑی جڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند آئی دین اچ حلال لکھ دیتی، جڑی جڑی چیز انسان کو نقصان دین دی دین اچ حرام لکھ دیتی۔ جس طرح ڈاکٹر شوگر دے مریض واسطے چینی منع کردا ہے کہ چینی نو نقصان دے گی، اللہ نے ہر وہ چیز دین اچ حرام لکھی ہے جدے انسان دا نقصان۔
بڑا قیمتی جملہ ہے، ایک دفعہ پھر توجہ کرو. دین اسلام ہر وہ چیز اللہ انسان تے حلال کیتی ہے جہدے چ انسان دا فائدہ ہے، ہر وہ چیز حرام کیتی ہے جہدے چ انسان دا نقصان ہے. مثال دے طور تے دو جانور نے، ایک بکرا ہے ایک خنزیر ہے. قد دوہاں دے کو جتنے نے، رنگت دوہاں دی کو جتنی ہے، ایک ہی اللہ دی مخلوق نے. میرا سوال ہے جوڑے والے، ایک جانور دا گوشت اسلام نے حلال کیوں کیتا ہے، ایک دا حرام کیوں کیتا ہے؟ بکرا حلال ہے داڑھی دی وجہ تو، خنزیر حرام ہے قد دی وجہ تو. بھئی اس سے اللہ ہی بکرا پیدا کیتا ہے، اس سے اللہ خنزیر پیدا کیتا ہے. جیڑا خالق بکرے دا ہے وہی خالق خنزیر دا ہے، جیڑا قد بکرے دا ہے اوڈا ہی خنزیر دا ہے. جتنا گوشت بکرے چے اتنا ہی خنزیر چے. دین چ ایک جانور حلال ہے ایک حرام ہے، وجہ کی؟ اگر تواڈے کول کوئی غیر مسلم پوچھدا ہے تسی خنزیر نہیں کھاندے، کیوں نہیں کھاندے؟ دلیل کی ہے؟ قد دی وجہ تو، اثرات دی وجہ تو. حالیہ نے جوڑا میرے سنی بھائی، جس جانور دا گوشت انسان نو فائدہ دیندا ہے حلال ہے، جس جانور دا گوشت انسان نو نقصان دیندا ہے حرام ہے. بکرا حلال ہے، بکرا کھائیں گا جسم میں توانائی آئے گی. خنزیر حرام ہے، خنزیر کھائیں گا جسم میں بے حیائی آئے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یعنی بکرا داڑھی دی وجہ تو حلال نہیں، انرجیٹک طاقت دیندا ہے، کھا لے. خنزیر حرام کیوں ہے؟ طاقت تو زیادہ بے حیائی دیندا ہے. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بے حیا نہ ہوئے، حیا لاوے. جس میں حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں. ساڈے ملک جی بکرے دا گوشت ہر جگہ اینی ٹائم اینی ویئر دستیاب ہے. یورپ خنزیر دا گوشت ہر جگہ، اتھے خنزیر مہنگا ہے، اتھے گورے برگراں وچ بھی خنزیر کھاندے ہیں. بولو میں جملہ کہا جناب دے ہون پتہ لگ گئی یورپ وچ بے حیائی کیوں زیادہ ہے. خنزیر بندے نو بے حیائی تے مجبور کر دے. 1400 سال پہلے آمنہ دلال فرما دیتا ہی میرا ہے نا تے خنزیر نہیں کھانا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمائے جس میں حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں. جیڑا چیز بے حیائی لے جے وہ حرام. اللہ گرمی تے کھلوتے تے میں بھی توڑے وچ ہی ہاں نا. تسی چوکھا بھی من محسوس کرو بڑی گرمی شاہ مکا پڑھنا تے میں 2-3 گھنٹے ہے. میری بات سمجھو، میں تھوڑا ہی پڑھاں گا. ایک دفعہ پھر توجہ فرماؤ. دین فلسفہ حلال و حرام کیا ہے؟ حلال حلال کیوں، حرام حرام کیوں؟ یہ میری گل سمجھو گے تو میں تقریر انج مقال نہیں. جملہ اے یوکھ ہے جڑا میں سمجھانا چاہنا. 2 شیشے دے گلاس نے، 2 شربت ہے، رنگت ایک جیسی ہے، مقدار ایک جیسی ہے. ایک گلاس شراب ہے، ایک گلاس روح افزا ہے. ایک شربت حلال کیوں ہے، ایک حرام کیوں ہے؟ روح افزا حلال ہے ذائقے دی وجہ تو، شراب حرام ہے سمیل دی وجہ تو، اثرات دی وجہ تو. جیڑے شربت دا انسان تے اثر اچھا ہے حلال ہے، جیڑے شربت دا انسان تے اثر برا ہے حرام ہے. فرمایا روح افزا پی لیں، مالک کیوں؟ فرمایا ذہن سکون دے گا. اے شراب نہ پیویں، اللہ جی کیوں؟ فرمایا تیرا ذہن معاف کر دے گا. پین دے بعد انا ہو جائے گا، پتہ نہیں لگن لگا ماں کیڑی ہے، بہن کیڑی ہے، دھی کیڑی ہے. شکریہ شکریہ شکریہ. بھئی مجلس شور شرابہ نہیں، مجلس درس آل محمد. اتھو ایک دلیل لے کے جاؤ تو میں سمجھاں گا میری ڈیوٹی پوری ہو. فلسفہ حلال و حرام سمجھو. حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں؟ ہر او چیز اللہ دین وچ حلال لکھی ہے جہدے وچ انسانیت دا فائدہ ہے، ہر او چیز دین وچ حرام لکھ دیتی جہدے وچ انسان دا نقصان ہے. سارا جہان شراب پیوے، اللہ دا نقصان نہیں بندے دا ہے. کیوں؟ بد پرہیزی کرن والا مریض مرد ہے، حکیم نہیں مرد. ہائے اس نے نسخہ لکھ دیتا ہے. بندے نے شاہ کہ اسی شراب پین لا پہ اللہ دا کخ نہیں رہنا تے جی اسی نمازہ نہ پڑھی اللہ دا کے بڑھنا.
تیرا فائدہ ہے تیرا نقصان. گل میں کی کرنا چاہنا ایڈی گرمی ہے شاہ بندے نو بننے گل مکا کے کرنا. میں جڑی گل کرنا چاہنا نا مجلس دے بعد شبیہ ذوالجلال نکلے گی اسی ماتم کریں گے. ساڑھے والے سنت بھائیاں نو ساڑھی محفل تے اعتراض نہیں ماتم تے اعتراض سچی گل. اور دے ذکر ٹھیک کراندے نے قصیدے بھائی ذاکر سونے چون چون سبحان اللہ. اے جڑا پٹا کٹی ہے نا اے نہیں ٹھیک. تو جناب نو اگر ماتم تکلیف دیندہ سی چھوڑ دینا اس نو ایشو نہ بنائیے یار. ساڑھے کو ماتم چھڑا لو لیکن ڈانگ نال نہیں دلیل نال. سختی نہ کرو. اللہ دن کرا بسم اللہ. جیڑا گڑ کھا کے مرے اسی دے توڑی مننے ہاں بھائیاں کلمے دے. ساڑھے کو ماتم چھڑا لو سختی نہ کرو تھوڑا جا پیار کر لو. ماتم اسی آج چھڑ دینے ہاں کیوں نہیں کرنا حرام ہے. حرام دا معنی کیے حرام دی ڈیفینیشن کیے جیڑی شاید دین حرام کیتی وہ کیوں حرام کیتی. ہر وہ چیز حرام ہے جدے انسان دا نقصان ہے. مولوی پیدا ماتم حرام ہے ماتم اسی چھڑ دینے ہاں. اٹھ مولوی ماتم دا نقصان دس. ہائے ہائے بہت شکریہ. اے ماتم یا حسین اے ماتم یا حسین. سنی بھائی کرن نہیں وکھن میں کیتے نا گناہگار میں وکھن کوئی پرابلم نہیں چونکہ میں خود ماتمی ہوں نا. ماتمی تے ماتم دی دلیل دینا میری ڈیوٹی اور اس سے کم دی تنخواہ تے رسول دا پتر سن دینا. ہاں جا ماتم حرام ہے. ماتم حرام دی تعریف کی ہے میں نہیں کیڑی بننی ہے بنیاد کیڑی بننی. میں جناب دے سامنے گل کر کے جناب دے ذہن میں منایا ہے کہ ہر وہ چیز اللہ نے دین اچ حرام لکھی جدے چ انسان دا نقصان. پھر ماتم تے بحث ہی نہ کر. ماتم دے سائیڈ ایفیکٹ دس. ماتم کرن نال جی شراب حرام ہے میں نقصان دسے ہے. خنزیر حرام ہے میں نقصان دسے. ماتم حرام ہے نقصان دس. ماتم کرن نال گلیاں پٹیندیاں نے پھر اسی چھڑ دیں. وہی پکی گلی بنائیے سریا سیمنٹ بجری ریت پا کے ٹرالیاں پیاں لنگن کچھ نہیں دا. ماتمی لنگن گلی بہ گئی ٹھیک ہے اسی چھوڑ دینے ہاں پنڈ دا نقصان ہے ٹھیک ہے. اسی نہیں کرن دینا ماتم جی. کیوں 3 منزلہ کوٹھی پائیے ساری زندگی چھوڑان دی کمائی ویکھو جی پٹ دے لنگے جے 3 لینٹر پاٹ گئے. امارتی نقصان ہے اسی چھوڑ دینے. دیکھو جی سارے علاقے جو بارشاں ہے جدن دے شیعہ پٹن لگے نے ساڑھے پنڈو بارشیں ہو گئی ٹھیک ہے. موسمیاتی تبدیلی ہے اسی چھوڑ دینے. اگے منیاں ہوندیاں سن 40 مان جدن دے پٹن لگے نے 20 تے آگے. کوئی غلے دا نقصان ہے اسی چھوڑ دینے. بھئی کوئی نقصان دسنا گل نال چھڑانا ڈانگ نال نہ چھڑا. ایسا چو بندہ پڑیا ہوئے تو چوری کیوں کیتی ہو سکا جی 10 دن منشیاں پٹایا تے پھر پٹن دے بعد چوریاں تے کری دیا نا. اگر ماتم کرن دے بعد ماتمی ڈاکے مار دے پھر حرام ہے نا. میں کوئی گل سمجھا رہے ہیں جناب نے. بندہ کیوں قتل کیتے جی میں نے 6 گھنٹے ماتم کروایا نے تے پھر میں 6 گھنٹے بعد بندہ چاہتا تو مارنا سی. اگر ماتم کرن دے بعد کسے دے مار لیتے دل کر دے پھر حرام. ملا ماتم یا حسین ایتھو ہاتھ ایتھے آ رہے حرام کیڑی شے ہے. بھئی حرام دی ڈیفینیشن ہے جیڑی چیز اچ انسانیت دا نقصان ہے اسی ماتم اج چھوڑنے ہاں نقصان دس. مہربانی کرو یار ہاتھ تھوڑا رکھو برداشت کرو ایک دوجے نو. تواڈے چ ماتم کو نہیں ساڈے تراوی کو نہیں رہنا تسی کٹھے ہیں. اسی تواڈے ہتھی پویے چھڈو تراوی او اسی پڑھنی نہیں تسی پڑھو. سکھ بھی تے رہندے نے انہاں نال تے اسی گزارا کرنا ہے. ڈنگا مارنی ہے جنوں او دا سلوشن ہے کہ تراوی والا ماتم والے نوں کچھ نہ آکھے ماتم والا تراوی والے.
اپنے اندر تھوڑی جی برداشت کرو، اپنے اندر ضبط کرو، اپنے نو انڈرسٹینڈ کرو، اپنے آپ نو سمجھاؤ کہ تراوی بدعت سنیاں واسطے، ماتم حرام ہے شیعہ واسطے۔ تراوی والے کولوں ماتم دا سوال کونی ہونا، ماتم والے کولوں تراوی دا سوال کونی ہونا، تو شکر ہے قبراں ساڈیاں وکھریاں وکھریاں، تراوی والے دی وکھری ہے تے جے قبر ایک ہوندی اسی قبراں وچ ایک دوجے دے ہتھی پینا ہے۔ یار مہربانی کرو، تھوڑی جی برداشت پیدا کرو۔ اور ویسے سنی شیعہ دووے گھر بیٹھے ہو، میں کوشش کیتی ہے کہ گفتگو نہ لڑائی نہ پوے، لڑائی مکے، آپس وچ بیٹھے ہاں، نیاں کرنا جے پریا بن کے، جج بن کے، سنی شیعہ بن کے نہیں۔ ویسے 1400 سالاں وچ کوئی بندہ ثابت کرے ہاں اسی بھی رمضان شریف وچ کسی سنی تے پرچہ کرایا، ایسا چو صاحب پچھلی باری 8 پڑھ دے رہے جے، اس باری کی کوئی سن تکلیف ہے یار، تو اڈی عبادت ہے 100 پڑھو، سن گھر بیٹھا کیڑی پرابلم تے اتنی ہمت تسی میں برداشت پیدا کر لو۔ پٹ دینے پہ پٹن کیڑا تو اڈے کل جوان منگنا، بھی جوان دیو جی ایس واری پھر اسی 13 محرم پٹانے نا، اتو پھر سرنال کی 2 نمبری اے سزائے بددعائے نا، اللہ توڑے بابے دے درجات بلند انہیں نہیں اوے بددعائے لوگ نے آئے بھی پٹ دے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام دی پہن دی بددعا لگی، یہ سزا ہے۔ لے ہون جیڑا بندہ نہیں بولے اے بجاڑا رہتا ہے جوڑا ہے، میں او دے ہتھی تے نہیں پہنا، ویسے اندروں تکلیف میں بڑی ہونی تے چہرے میں سارے جاننا، دووے گھر سنی شیعہ بیٹھے ہو، نیاں کر ہاں اگر بقول ملا ماتم ساڑی سزا ہے، پھر جنا بن کے شریکان دی سزا ودائی دیئے، روٹ گھٹائی دینے تو آڈے حد سلامت ہے۔ اچھا بولو سارے بولو حیدری۔ اللہ ذلی حضرات مہربانی، اتو نے سزا ہے، اتو نے ڈکو جی پچھلی باری ہے چوک اچنی ہے، ادھر بھی پیام دیں، ایک کیسی سزا ہے، لب دی سانے بے چین تو ہیں، سزا ساڑی ہے پریشان تو ہیں، ہاتھ میرا ہے سینہ میرا ہے، سٹ ایتھے درد اینے تو مہربانی کرو، ماتم آلا تراوی آلے نہ چھیڑو، تراوی آلا ماتم آلے نہ چھیڑو، حرام ہے حرام ہے حرام ہے، نقصان دس او نہیں جی، او زندہ نے انہاں زندیاں نے پٹھنا شروع کی، اتوں آدھے نے کربلا لے امام حسین شہید ہیں تے شہید تے زندہ ہوں تے زندہ دا بھی کدی ماتم آئے۔ اچھا ماتم دا معنی کیے کسی کے عشق میں، کسی کی محبت میں اپنا نقصان کرنا، کسی دے سینے تے چپیڑ مارنا ماتم نہیں، اپنا بلیڈ نال، چھری نال، زنجیر نال، ہاتھ نال اپنا نقصان کرنا، اے ماتم ہے۔ مولوی کے اوے پٹ دینے، زندیاں نے کدی کیسے پٹیا ہے؟ اگر زندہ دی یاد اچ ماتم ہاتھ نال، زنجیر نال، چھری نال، بلیڈ نال حرام ہے تو یا پھر آج مکے جانے من کے اٹھنے یا منا کے اٹھنے، پر یا چھ بیٹھے ہیں نہ میں لکھنؤ تو آئے ہیں نہ تو انڈیاں دا، اے جوڑا تے اے بجاڑا، دووے گھر بیٹھے ہو امام حسین دا ویڑا ہے، ہاتھ رکھ تمہیں قرآن تے تمہیں بھی رکھنا، جے زندہ دی یاد اچ ماتم ہاتھ نال، وٹے نال، چھری نال، بلیڈ نال حرام ہے حرام ہے، رکھاں جے اس مولوی دے سر تے قرآن جی دے پیچھے مہینہ تراویاں پڑھیاں نہیں، ایک خواجہ ویس کرنی وٹا مار کے ماتم کیتا ہے، زندہ نبی دی یاد آئی یا مردہ نبی دی، آئے آئے زندگی آن بیٹا، زندگی آن شاءاللہ ماں پیونوں نصیب، اے مصطفیٰ زندہ آن یا نعوذ باللہ فوت آن، زندہ دی یاد چے ایک وٹا ماریا ایک دن تروڑیا نے، ہوندے ہی بتی نے 40 ہوندے بابے 40 تروڑے، سچی گالے ہوندے ہی بتی نے۔ اچھا امیجن کرو ہم وٹے نال اے بتی دن تروڑیے، موں دا کی آل ہے
اللہ نو وہی نہیں بھیجنی چاہیے میریاں نعمتاں دا ککھ نو چھڑا وٹے مار مار کے او دا تیک دن تھوڑا جا اینج ہویا تے تم کی کیتا ہے وہی بھیج دیندا میرا محبوب ہے بابا غلط پہ کردا انہوں منع کرو میں اس عمل نو ناپسند کرنا کسی زندہ دی یاد وچ خون نہیں بہائی دا نبی پاک نہیں جان دے مدینے بہ کے کرن وچ بابا کی پہ کردا جنہاں دا ایمان علم غیب رسالت بولو نبی جان دے نے قیامت تک دے حالات جان دے نے کرن دے نہیں جان دے کسی بندے دوڑان دے چل بھائی ناس سپیڈ تیری چنگی ہے چوتھا ہاتھ نہ مارے بابا پڑھ لے جا کے ہون نہ ہاتھ نبی منع کرنا سے بندہ ٹوریا ہوئے میرا خون معاف ہے اگلی گال سہا ستہ چ لکھی ہے پیغمبر مسجد نبی میں ممبر مدینہ تو کھڑے گئے اٹھو صحابہ مجھے رستہ دو ادھے صحابی انجا پہ کون آ رہا جے فرمایا آ کوئی نہیں رہا مجھ محمد کو کرن سے خوشبوئے جنت آ رہا خوشبوئے زندہ دی یاد ہے زندہ دی یاد ہے وہ تو زندہ نہیں او نہیں جی رونا نہیں چاہیے زندہ دی یاد اچ رونا مقالے میں مجلس لمبا نہیں پڑھنا ایک پیغام پہنچے پھر وین کریے اگر زندہ دی یاد اچ رونا بدت گناہ حرام ہے ایمان قرآن نال فیصلہ کریں قبر تنہائی یا موت یقینی یا معاشر سختی جہنم ناقابل برداشتی ملہ بڑا خطرناک فیصلہ کر دیں ہاں اگر زندہ دی یاد اچ رونا حرام ہے یعقوب علیہ السلام اللہ دا نبی 40 سال مردہ یوسف دی یاد اچ رونا ہے یا زندہ یوسف دی یاد اے میں سنی شیعہ کتاب پڑھی ہے یا قرآن دی آیت پڑھی ہے شیعہ دا وکھرا ہے تے تیرا وکھرا ہے اپنے علیہ وچ پڑھ لے کتنے سال روئے نے 40 دن 40 سال تے زندہ یوسف دی یاد یا آصفا ہو علا یوسف میرا یوسف ترجمہ ہی بڑھ دینا ہائے میرا یوسف زندہ ہائے یوسف نبی کرے جائزے ہائے حسین شیعہ کرے بدت اپنی باری پھر منڈا منڈا کرنا ہے نا ہائے میرا یوسف زندہ کتنا روئے نے وب یزت عیناہو بنائی ختم اکھاں سفیدی آگئی اتنا گریہ کیتا ہے یوسف علیہ السلام زندہ پتر دی یادج قرآن پہ یاد ہے اچھا اے بدت آئی تھی اللہ قرآن بدت والا واقعہ کیوں لکھیا ٹائٹل کے دیتے آسان القصص زندہ یوسف دی ذات اتنا گریہ ہویا ہے کہ جناب دی بینائی ختم ہو گئی ایتھو تک مولوی پڑھ دا جے بینائی مک گئی اتنا روئے اکھاں اگلی گل کو نہیں پڑھ دا بینائی ٹھیک بھی تے ہوئی مک دیاں 40 سال لگے جے تے ٹھیک ہون دیاں 10 سال لگے ہفتہ ڈیڑھ اپریشن نال ایک دم نظر ٹھیک ہوئی ہے جناب یعقوب علیہ السلام رو 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 کے بینائی مک گئی تے سیکنڈ جو ٹھیک ہو جیڑی مکدیاں 40 ورے لگے نے ٹھیک ہوندہ سیکنڈ لگا میرے تے نہیں ہو یقین چھڑ یار فرقہ مکا قبر چکدانے رسول نمو بخانے اپنے مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھنی مولوی یعقوب علیہ السلام دی بنائی ٹھیک ہی میں ہوئی کسی آئی سپیشلسٹ کو نے ڈراپ آئے نے جی نہیں کیا ہویا کمیز اکھاں تے لائی سی کتھوں آئی ہے کمیز جی مصری چوں یوسف بھیجی سی ابا جی نو آہنا اے کمیز دا کپڑا لاؤ اکھاں تے ٹھیک ہو جان گے اور ایک قرآن ہے جناب یعقوب علیہ السلام ہے اینج لائی اکھا ٹھیک جے بندی یا تے شاہ دی داد دیں بجاڑ والا سمجھ نہیں تے نہ بولیں ایڈی وڈی میں گل کر لگا اوتھے تیری داد لگے شاہ دا جملہ وڈے تیری داد چھوڑیے ڈب کے مر جا ملا پتر دی کمیز دا کپڑا نبی نو شفا دے سکتا ہے غازی دا علم شیعہ نو شفا نہیں دے سکتا بولی بھائی میرے نال بولی بھائی میرے نال اچھا با جماعت ہاتھ بلند حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں
بہت شکریہ بانیان خطرہ پہ گیا شاہ مکاؤ ہے میں 5 بجے تک لے جاؤں اجا جا 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 میں نے احساس ہے تسی مطمئن ہو جاؤ یعنی دا مطلب ہے کپڑے وچ بھی شفا ہے جے میں روایت پڑھی ہے تے اعتراض کر جے قرآن دی آیت ہے تو پھر من لے دلیل تیرے کول وڈی ہے کھلو دے نہ میں مننا سید ہی نہیں جے دلیل میری وڈی ہے تو پھر کیا لے کے جانا ہے عقیدہ لے کے جا خبر ہے دا مطلب ہے کپڑے وچ بھی شفا ہے اگر نسبت اعلیٰ نال ہوئے قمیض دی نسبت یوسف نبی نالے تے نبیوں نے شفا پہ دین دیئے تے کپڑے دی نسبت مشکل کشا دے پتر عباس نالے اوہ سٹیل دا بانس 2 گاز دا کپڑا ایتھے منتاں شروع ہوئی ہیں ویکھو ہسیانی فکا او تو کپڑے لے ہم دے جے او تے ناشاں لے کے درزی کولوں تے ایتھوں دا درزی 1 منٹ حوصلے نہ اگر میری گل سن لے جے اسی محلے دے درزی کولوں سلائی کرا کے تے علم نو بوسا دیتا ہے تے توں جڑا غلاف چمدا پھرنا ہے اے درزی فرشتہ ہی ہے بولو میرے نال یار تیرے محلے دا بے نماز درزی نہیں اے غلاف دا کپڑا عرشاں تو آئے جوڑا کرنانے بازار چو تھان کے دکانداری کے خریداری کے رنگ کے 21 تھان نالوں میں چادر بنائی ہے اسے کپڑے نالوں غلاف دا قرآن دا بنایا میری چادر بھی سلائی اس سے درزی کیتی ہے غلاف قرآن دا بھی اس سے درزی کیتا ہے اسے گھر غلاف ہے اسے گھر چادر ہے غلاف الماری چے چادر میرے کول ہے انہوں بڑا چمنا ہے اینوں کیوں نہیں چمدا میری چادر نو بوسا بدت حرام تے غلاف اوئے بسم اللہ یہ کتوں آیا چلو میں اس تو آسان کرنا چھوڑو یار مناظرہ چھوڑو میں چادر رکھنا ایتھے میری چادر تے مولوی پیر رکھ لے غلاف ہوتے بھی پیر رکھ لے وضو کر لے مولوی جوڑے کرنانے بازار ہی چو آیا بے نماز درزی سلائی کیتے 2 دن قرآن نہ لے ہے ایتھوں دا کپڑا عرشاں تو نہیں ہے اللہ لے میں ایتھے رکھ لے پیر رکھ لے مردہ مرجے مولوی غلاف 1 دن میں جڑا قرآن نہ رہے او دے تے پیر نہیں رکھے گی ہون پتہ لگے یا سی جڑا گھوڑا 1 واری امام حسین دی ذوالجناح سواری بنے او دے تے سواری کیوں نہیں کر دے جی میں تو قرآن دے غلاف دا رمال نہیں نہ بناندا اسی میں امام حسین دی شبیہ تے زندگی بھر سواری نہیں کر دے او کپڑا حرام ہے تیرے تے ذاتی استعمال واسطے او ذوالجناح ساڑھے تے حرام سواری کریے زندگی بھر جڑا 1 واری امام حسین دی شبیہ نسبت ویکھی دی یہ چیز نہیں ویکھی دی نسبت چھڑ ہاں کی فرق کی سین میں تے مسجد چ پریا بیٹھیے کوئی بڑا سیانہ بندہ میں ثابت کر دے مسجد اور سین میں اگر نسبت کر لو وچ فرق کی اکو جے دووے بلڈنگاں مستری محمد حسین سینما بنایا ہے مستری محمد حسین مسجد بنائی میں مثال دے رہا جیڑے مزدور مسجد تے لگے رہے نے اوہی مزدور سین میں تے جیڑیاں اٹھاں مسجد لگیاں نے اوہی اٹھاں سین میں تے جیڑا سیمنٹ مسجد تے اوہی سیمنٹ سین میں تے جنہ مسلمانہ مسجد بنائیے انہیں مسلمانہ سینما بنائے جنہ مسلمانہ مسجد آباد کیتی ہے انہیں مسلمانہ سینما آباد کی توڑی چپ تو میں کیا سمجھا انڈیا والے کے بندے نے یہ ریالٹی یہ کہ مسجد بھی مہربانی بیٹا مسجد بھی اسی بنانے ہیں سینما ویسے بنا مسجد بھی اسی مسلمان آباد کرنے ہیں سینما بھی اسی بات کر مسجد وچ بھی کتاراں چ بھی دے سینما وچ کتاراں چ بھی دے ایک گھر داخلہ فری ہے ایک گھر ٹکٹ ہے جتے فری انٹری ہے اتھے مسجد بلا کے مولوی تھا کہ ادھر جاندہ کو نہیں جدھر ٹکٹاں نے ادھر کتاراں نے رش تے اتھے زیادہ ہی میں چیلنج پہ کرنا میرے وطن آلیا میں دنیا پھری یہ امام حسین علیہ السلام دی ذاکری ٹائٹل نال ذاتی اوقات نال نہیں امریکہ کینیڈا جتھے ناروے دنیا مقدی میں اتھو تک ذاکر بن کے گیا یا علی دی قسم ہے میں سنیہ دی مسیح وکری ویکھی شیعہ دی وکری اہل حدیث دی وکری دیوبند دی وکری بریلوی دی وکری اٹھ جانے تے ثابت کر پوری دنیا تے کوئی سینما وکھا جڑا شیعیاں دا ہو رہے سنیاں دا ہو رہے مسیحتاں چ ساڈا اختلاف ہے سینما تے سانجھ ہے
شیعہ دی مسجد سنی ٹر گیا انہاں ویکھنا اوے کدھر آیا سنیاں دی مسجد شیعہ ٹر گیا قتل کر دے شاہ دے ٹکڑے کر دے ایک ویکھا ٹکٹ لے کے سین بیٹھا ہوئے نال پوچھدا ہوئے 11ویں والا یا 12ویں والا جی اختلاف مسلمان دا مسجد دی سین میں تے اختلاف ہی نہیں ایک گھر جتیاں پا کے جانا ہے ایک گھر جتیاں لا کے جانا ہے مسجد دی باوضو جانا ہے سین میں چاہیے منہ چاہ کے ٹر جانا ہے بلڈنگاں ایک جیسی ہیں مٹیریل ایک جیسا ہے لوکیشن ایک جیسی رش ایک جیسا ہے آباد کرنا لگ جیسے ایک گھر صاحب عزت کیوں ہے ایک گھر صاحب بدت کیوں ہے جا دوجا جواب ہوئے تو میرے گل کپڑا پا لیں امام کعبہ تو لے کے جوڑے کرنانے تک ہر بات شعور مسلمانی کوئی جواب دے گا مٹیریل نہ ویک مستری نہ ویک رش نہ ویک نسبت ویک ایک گھر دے نسبت شیطان نالے ایک گھر دے نسبت رحمان نالے یہ مطلب ہے صرف نسبت ہے جس نے مسجد قابل سجدہ بنایا نسبت ہے جس نے سین میں قابل نفر بنایا 4 پتھر نے 4 مکے چ نے 4 حج دا حصہ نے 73 فرقہ صلاح کر کے 3 ماریا کیوں ہاں ایک نو چومیا کیوں بولے کو نہیں 3 شیطان پتھر جنہوں جا کے کنکریاں مار دینے ایک کالا مندرہ شاہ کالا انہوں چوم دینے ساڑھے آل جڑا قد شاد وال ہوئے رنگ دا چٹایا بھائی ٹھیک ہے تے جڑا اونجی مندرہ تے اونجی میں شاہ کالا اسے منہ لا کے راضی کو نہیں 73 فرقہ لمحیاں لمحیاں نو چٹیاں چٹیاں نو ماری آم دیو شاہ کالے مندرے نو چمی آم دیو ایڈا سارے نہیں اجرے اسود سپرلیٹو ڈگری ہے شاہ کالا یعنی سیاہوں میں سے سب سے زیادہ سیاہ پنجابی بندہ شاہ کالا یار مہربانی کرو 3 مار دے ہو ایک نو چم دے ہو جیڑا قرآن دے سوا بوسا جائز نہیں سمجھدا حج تیو بھی چمدہ پھر دا پتھران پتھر سمجھ کے مارے تے 4 مار پتھر سمجھ کے چمے 4 چم ہو سکا چھاش آباشی 3 دے نسبت شیطان نالے ایک پتھر دے نسبت رحمان نالے ایدہ مطلب ہے اگر نسبت کر لے تیرا حج بھی ختم ہے نسبت ہے جس جمرات نو کنکریاں مروا دیتی ہیں نسبت ہے جس نو حجر اسود نو بوسا دیوا دیتا پھر نسبت ویکھنا چیز نہ ویکھنا امام حسین دا سی ذوالجناح کڑنا ہے اوہ ایتھوں لے آمدے نے پتہ نہیں ڈنگیاں تو گھوڑا لیا کے لالے موسیوں اندر رنگ شانگ لا کے چلو اتھے پوجا شروع ہے ویکھو وڈی سیانی فقہ اور لے آؤ امام حسین علیہ کربلاؤں لے آؤ اسی دے پیران دی خاک چاہ کے سرما بنا لئیے اے لالے موسیٰ علیہ گھوڑے دی تو ساڑھے کوئی گھوڑا نہ ویخ نسبت ویخ نسبت کے شیعہ دے پتر نالی وٹے مار اس نے ذوالجناح بنا کے شیعہ اپنا پتر بٹھان دے نے اس راہ ڈک 2 ہی تے نبی نے جنہاں دے پتران دے جانوران دیاں شبیاں بن دیاں ابراہیم دے پتر اسماعیل دے دنبے دی شبی ہے رسول دے پتر حسین دے ذوالجناح دی شبی ہے عربی چ نقل نو شبی آکھیا گیا منالن دے دنبے دی شبی 20 دن ویڑے بجی روے پورے ٹبر دا نکاح ٹھیک رہے کربلالن دے ذوالجناح دی شبی گلی چ نکلی تیرا ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا یہ کیڑا اسلام ہے میرے نبی دے دین نو مذاق بنا دیتے کدی انسان دا نکاح بھی جانور نو ویکھ کے ٹوٹے ہے انسان دا نہیں ٹوٹدا نسبت ویخ جانور نہ ویخ جڑے ساڑھے گوڑی پیری سیدان دے ہاتھ تھے اس ساڑھے کردار دی وجہ تو نہیں ساڑھی نسبت دی وجہ تو آمینہ دلال کی فرمایا سیدی گناہگاری من ویخ لیں او دا کردار نہ ویکھیں پرہیزگاری متقیہ او دا تقوی ویخ لیں او دی انسلٹ نہ کریں میرے گوڑی پیری ہاتھ میرا سلام نہیں میری جد سلام ہے توجہ فرما رہے صاحبان نسبت دا احترام ہے نسبت دینی چکر دے گا کخ نہیں رہے گا دین دے پر اس دی عزت اس دا احترام اس جانور دا اس واسطے کرنے ہیں اس ساڑھے نبی دے پتر نال ادھن وفا کیتی ہے جدن سیدہ دے پتر دا کوئی نہیں رہے گا بلکہ زیدی صاحب درجات بلند ہونے حضرت زیدی صاحب انہوں دا جملہ ہے
کہ کربلا کے میدان میں 9 لاکھ مسلمان حیوان بن چکا تھا، حسین کا ایک حیوان انسان بن چکا تھا۔ جتھے مسلمان دی انسانیت مک گئی، شبیر دے حیوان دی وفا شروع ہو گئی۔ اسی تیو منن والے ہیں، اس ویڑے نال کوئی جانور ہو کے وفا کر دے تے سید ہو کے اسی متھے تے ہاتھ رکھ لیں۔ تم رشتہ داریاں ویکھیاں نے، اسی اس ویڑے نال وفاداریاں ویکھیاں۔ رشتہ داری کم نہیں آونی، وفاداری کم آونی۔ سپین ہی چوایا ہے، غرناطہ نام ہے سپین دا پرانا، ادھا اپنا نام مرتجز ہے، اس دی ماں دا نام مجلی ہے، اس دے باپ دا نام مخلل ہے۔ امیر المومنین غرناطہ فتح کیتا ہے، لشکر اسلام لے کے گئے نے، نبی پاک بھیجے انہوں، اس کلمہ پڑھ کے دعوت قبول کر لئی۔ اس اکھے یا علی رولے تیرے بڑے سنے آن، واقعی تو حیدر قرار ہے، ہر جنگ دا مرد میدان ہے، لا فتح دا مالک ہے، دنیا تو نفرت کرنا ہے، تیرے مزاج دا ایک تحفہ ہے میرے کو یا علی۔ سپین دے بادشاہ فرمائے کیڑا تحفہ ہی؟ اس اکھے میرے کو گھوڑی ہے، اصیل النسل ایک کوئی ہے، پوری دنیا تو میرے کو ہے، تحفہ میں اس شرط دینا ہی، ادھے تے زین بھی رکھنی ہے تے چڑھنا بھی ہے، سواری بھی کرنی ہے۔ امیر المومنین فرمایا کیا مطلب؟ ہو سکا آج تک ماں پتر ہی کونو جمع جڑا نیڑے ہو کے زین رکھے، اتھری تے منہ چڑھ اتنی ہے نا، 7 رسے پا کے 7 بندے انہوں پانی واسطے بندے کھول دیں۔ فرمایا لے آؤ کھول کے لے، فرمایا دیتے رکھو زین، انہاں کہ یا علی واسی کو نہیں، فرمایا جی کن حلا جے تے میں حیدر قرار ہی نہیں، وہی جانوارے آج سر نہیں پہ لاندہ، زین رکھی گئی، علی دی کنڈتے بیٹھے۔ اس نے کہا یا علی وجہ کی ہے، کیتا کی دے دینا؟ فرمایا تسی نہ جانو، حیوان جاندہ ہے، غالب علا کل غالب میں ہاں۔ یہ دیاں تو پھر 4 لتانے میں پہاڑ نو آکھاں میرے گے ٹور پوے تھے۔ سواری کیتی علی نے، پہلا چکر سپین نے سواری پہ کر دینے تھے، واگن رو کیا دینے بادشاہ دا کوئی بچہ بھی ہے؟ ہاں یا علی ہے تو ان کس دس ہے؟ فرمایا دی ٹور دس دی، اے بچے علی ہے جی، فرماؤ دا نام کیے جی مرتجز، فرمایا تو مرضی نال دیتی ہے، او میں منگا پیسے لے لے، مرتجز دے دے۔ سو کہ یا علی ملک پورا لے جا، نہ تیرے کام دا نہ ساڑھے کام دا، وہ تو جمدے بیمار ہے، بیماری کی ہو سکے رج کے اس چارے نہیں کدی کھادا، حیوان ہوندہ ہے رسا لاؤ تے پٹھیاں آل سبزے آل جاندہ ہے، وہ فصلان جاندہ ہی کو نہیں۔ علی یادے نو کدھر جاندہ ہے؟ یادے ریت دے ٹبیاں چھ، فرمایا پھر ہوئی ہے نا، سچی پوچھے تے آئے اس واسطے، امانت ہے ساڑی دے، یا علی لے لو، وہ جے ریت دے ٹبیاں چھ۔ امیر المومنین ٹردے جا رہے ہیں، فرمایا ایک آخری گل دسے نا، دن چ پانی کتنی واریوں پیندہ ہی؟ اسے کہا یا علی دن چھوڑ 3 دن پیندہ ہی کوئی نہیں، اکھاں چاسو آگے، فرمایا نشانیاں تے ہوئی نے نا۔ علی اس نو بیکھے، اس امیر المومنین دے قدمہ تے سر رکھے، علی کنڈ تے ہتھ ید اللہ ہی پھیرے، پہلی ملاقات سپینی چلی دی مرتجز نال، پہلے دن کنڈ تے ہتھ رکھ کے پیادے نے، کربلا دوری پانی آج ہی چھوڑ دیتا ہی۔ مرتجز اور مجلی نو نال لے کے مدینے آئے، سادات اپنا استبل ہے، اتھے ماں پتر دے رہے نے، دن بدن ایک گھوڑا تندرست ہو رہا ہے، غالباً 6 ہجری دا واقعہ ہے۔ ادھروں میرے بادشاہ حسین دا بچپنا، بابا نانا گھوڑ سواری کرنی، فرمایا وہ دسو استبل گھوڑا پسند کرو، فرمایا بابا میں اس مرتجز تے بیٹھا ہوں، ادھا بھی بچپن ہے، میرے بادشاہ دا بھی بچپن ہے۔ نبی آدھے نہیں میرا پتر گھوڑا بدلو، بابا کیوں؟ فرمایا ان چاڑے سوار دا ہیلک نہیں، ادھی کنڈتے جے کوئی بیٹھے ہی نہیں، ٹھڈا صاحب ہر کہتے نانا حسین بند آئی ہوتے جتے کوئی نہ بیٹھا ہو۔ یا علی رکھو زین، اللہ نہیں دی موڑ دا میں کی میں موڑا، زین رکھی گئی، سجے پاسے مرتجز دے نبیان دا سردار کھلو گیا، کھبے پاسے گھوڑے دے امیر المومنین کھلو، جیڑے پاس وامن چاہ کے شہزادے نے کنڈتے بٹھا دی، کون سمجھے حسین کون آئی، حیران کر دیتا نانے اور بابے نو۔ حسین ٹردے مرتجز دے سامنے سجے کھبے سرداران ویک کہتے نہیں بابا او چڑھائے جڑا میرا توڑ دا سنگتی ہوئے،
نبی بھی پیچھے ہٹ گئے، علی بھی پیچھے ہٹ گئے. ایک منزل دے دو مسافر، کربلا دے دو مسافر، ذوالجنا اور حسین کلے رہ گئے. یہ متھے تے ہاتھ رکھ کے دیں توں توڑ دا سنگتی ہیں، اج بھی آپ چڑھانا ہی، اتھے بھی آپ ہی چڑھانا ہی. پہلی بار اس گھوڑے گوڈی لائیے. اکثر شبیاں جڑیاں گوڈیاں لاندیاں نا مرتجز دی سنت، اس گوڈی لائیے. نانا اور بابا ویکھ رہے نے، پھر اس پاسا لایا. ہنکار ماری اپنی حیوانی زبان، شاید اپنی زبان پیدا ہی ہون تے گوڈی بھی لا لئی، ہون تے چاڑیا. نانے اور بابے دے ویدیاں شبیری دی کنڈ تے بیٹھے، بڑا سنبھل کے اٹھے ہے شہزادہ گر نہ جان. اگ دی طرح مدینے خبر پھیل گئی. سادات دے استبل کوئی گھوڑا جانوارے، حسین دا عاشق ہے. لیٹ کے حسین نو کنڈ تے بٹھاندا ہے. جوڑے آلیا ایک گل پہنچ دی ویڑے ماں زہرا کول پہنچ. اللہ سیدزادہ توڑی والدہ نو صحت دے. اس جملے دا صدقہ اللہ صدوں دیاں سنگتاں ران دے. بڑی عزادار ماں دے بیٹی ہو، بڑا عزادار بابا ہی تواڈا. میں صدقے ہوں. بنت مصطفیٰ فرمایا کوئی نوکر ہوئے جڑا اس گھوڑے نے کھول کے لے آوے. دروازہ زہرا تک نوکر لے کے آیا. نبی دی بیٹی سنواگاں چو پکڑ کے بیڑے لائی. فرمایا لے گھوڑا او بوئی جتوں جبریل کدی بغیر اجازت اندر نہیں آیا. میں تین ویڑے چاہتا ہے تو میرے پتر دا عاشق ہے. مٹیاں تے لیٹ کے چڑھانا ہے. لاہاں گوڈی میرے ویڑے چ. دوجی گوڈی ایتھے لائیس سیدہ دے ویڑے. ماں پہ ویدی یہی حسین دی کنڈ تے بیٹھا ہے. بڑا سنبھل کے اٹھا ہے تے بی بی دی اکھاں چانسو آ گئے. کوئی ویلا یاد آیا ہے. نبی دی بیٹی تیرے میرے مصطفیٰ دی حجرے چ گئی ہے. تطہیر والی چادر دے دامن چ جو دے دانے لے کے آئی. اجے حسین کنڈ تے بیٹھے تے فرمایا کھا. اکھاں بند کر کے حیوان چادر تطہیر تو دانا کھادا. فرمایا لے او چادر ہی جنہوں نبیاں ہاتھ نہیں لایا. میرے بابے دا نام مصطفیٰ ہے، میرے بابے دے دینی اجرت ہے. تو دانا کھا بیٹھے ہیں، اجرت منگا دیں گا؟ حیوانی زبانی چاہتا ہے بنت مصطفیٰ میری اوقات کیڑی ہے میں اجرت دیاں. فرمایا میں عادل بابا دی بیٹی ہوں، میں محمد مصطفیٰ دی دی ہوں. او منگا گا جڑے تیرے وس وچ ہوئے. کہ دے ماں. فرمایا ایک گل یاد رکھیں، جتھے میرا حسین کلا رہ گیا انہوں کلیاں نہیں چھوڑنا. بڑا نازا نال پالے ہی، میں بڑا چکیاں پی پی کے اوکھا پالے ہی. تو حیوان ہے تے میں ماں منت پہ کرنی ہے، میرے نو کلیاں نہیں چھوڑنا. اے پھر گل ذہن چ رہ گئی گھوڑے دے کہ دی ماں کھیائی میں کلیاں نہیں چھوڑنا. چڑھ پہ ادامی دا دین شالا کدی نہ چڑھ گا. آخری سلام کرن شبیر بہناں دے خیمے آیا ہے. 71 لاشاں چاہ کے جڑی دا محرم گزاری جے 71 لاشاں چاہ کے آخری ودا واسطے شبیر بہناں دے خیمے چاہ کے پیدا. اما دی جائیے میں پرانی کمیز دے ڈاڈا رنی تے رو کیا دیو عرشاں دیاں پانا لیا. آج پرانی بہن کی میں دے. فرمائے دے پرانی متا غریب دا کفن بچ دا ہوئی. اے ہوئی کمیز ہے جڑی جمال بے غیرت لٹ لئی آئی. اے ہوئی کمیز ہے جڑی 8 ربیع الاول نانے دی قبر تے رکھ کے دی ایک چولا وے کے بچڑے دا تیری قبر حلاوے کھا گئی. پرانی کمیش پا کے اجے بہنا تے دھیان پہ ملدا ہی تے باہروں ایک فوجی اشکیا دا بندہ خیمے دے نیڑے آیا ہے. جوڑے آلیا شاید میں تین سمجھا لواں جناب عباس دے بعد انہاں دے جاگے لے گیا. ایک کتے خیمے دے نیڑے آ کے عربی دا جملہ ہے او دا ترجمہ بندا ہے حسین ہن بہناں دی لو نہ لے باہر نکل اسی تین قتل کرنا ہے. ایتھے شبیر فرمائے علیکنا منی سلام. اللہ دے حوالے ہو میریاں پردیسن بہنا. شبیر گھوڑے تے چڑھے ہے. پہلی تے دوجی کنات کولوں پہ گزر دا آئی تے ایتھے ذوالجنا رک گیا. امام آدن تھک پہ اسے پانی میرا بند کیتے ہیں تو میری محبت ہی چھوڑے ہے نا. تیر من مار دیا میرے تیر اپنے پاسے تے جلدہ رہے نا. کونی چوکھی دیر گھوڑا میں زندہ رہنا. جتھے میرا غازی نہیں رہا جتھے میرا اکبر مارے ہیں اتھے میں کی زندہ رہنا ہے. تھوڑی جی ہمت کر میں نگے لے جا. ایتھے بے زبانی جھنک مار کے دا جرت توں ٹورے تے میں نہ ٹورا کوئی میری بھی مجبوری ہے. شبیر آدن کیڑی مجبوری ہے جھوک ایک باری میرے پیران لے پاسے ویک
ماتمی بیٹھے ہوتے گرمی ڈھیرے جملے تے ہائے کرنا شبیر اینج جھکے تے 4 سالان دی دھی سکینہ وال کھلے نے تے پیو دے گھوڑے دے سمہ تے ہتھ رکھ کے پہ دی اللہ دا نائی خیمے باہر نہ لے جائیں کیوں فرمائے جیڑا بھی صبح دا جاندہ ہے زندہ واپس نہیں آمدہ ایتھے شبیر جھک کے دھی نو چاہے ہاں نہ لا کیا دینے کیوں روکے ہی بابے دی داڑی تلے ہتھ رکھ کے دینے بابا کیوں مار دینی فرمائے میرا پتر میں اس واسطے مار دینے میرے بابے دا نا علی ہے میری ماں دا نا زہرا ہے میں سید ہاں نا تا مار دینے تے بابا تیرے دشمن کون فرمایا مسلمان رو کیا دی اٹھو بابا اتھے ٹور چلیے جتھے مسلمان نہ ہونا بابا کدھرے پیو تھی اتھے ٹور چلیے رو کیا دینے نا میرا پتر مک گیا اللہ دے حوالے بابا واپس نہیں آؤ گے فرمایا نا میرا پتر میں واپس نہیں آوانگا فرمایا بابا تسی واپس نہیں آونا تو تن پتہ میں توڑے بغیر کدی ستی نہیں فرمایا میں جاننا تے بابا تسی ٹور چلے ہو تو میرا بندوبست کے کیتا جے آخری ویلے شبیر دھی دی ملاقات کی تھی علماء لکھ دینے پھر پیو دھی مل کے پیو میدان گیا تے واپس نہیں آیا دھی شام گئی تے واپس آخری ملاقات دے جملے نے فرمایا میرا پتر آئی دے بعد میرا سینہ نیوں لبنا تے بڑے غریب بابا دی بیٹی بن جائیں آگے کسے بادشاہ پیو دی دی گئی ہیں نا جی بابا فرمائے دے بعد غریب بابا دی بیٹی بن جائیں میرا پتر کل نہ تو قید کر لینے تیریاں پھپیاں دے گلیں چ نہ رسیاں پا لینیاں نے پیو غریب دی ایک کو گل یاد رکھی کل دے بعد میریاں بہناں نو تنگ نہ پئی کری میں ایتھے نہیں سونا میں ایتھے نیندر نہیں آوندی میں بابے دا سینہ لبے جتھے نیندر آوی اتھے ہی غریب بن کے سو جائیں شیعہ بندے دی ہائے نکل جائے گی پیو دے گل بائیں پا کہہ دی چل بابا وعدہ ہویا تو نہیں ہونا میں سمنا ہی چھوڑ دینا بابا وعدہ پائی کرنی ہے یزید دی دھی نرم بستریاں تے ستی ہو سی تیری دھی کدی اس بازار دھی نو ودا کر کے شبیر میدانی چاہنے انہاں کہ حسین کتھے گیا نہیں فوجاں تیرا چھڑانا والا کوئی نہیں سن روکنا والا کوئی نہیں پتر مہمان نادان جوان تیرے مارے گئے کہ رہ گئے حسین ککھ نہیں رہا اے ہونے سی تین قتل کر دینے تیرے قتل دے بعد اسی تیریاں بہناں دیئے چادرہ لٹیاں جلال آیا شبیر نو فرمایا فاتح خیبر دا میں پتر ہاں کیا کہی اسے کیا پتر تیرے بھیرا مارے گئے درجات بلند ان کی بلا قمی صاحب دے استاد محترم تھے بند پڑھ دے اندر فرمائے دے نا مت سمجھے فوج مرا بیٹھے کل نبیاں دا سلطان ہے امر کراتے خلد بھی چنگاوے چھوڑ کے کل رضوان ہے اوکھے ویلے بھیرا یاد آم دین فرات الوے کیا دن دیوان امر عباس کو ٹوراوے ایک باری وچ میدان کرخا کراک دی لال دیوے آوے نظر نہ کوئی انسان ہے سیدہ دا جا فوجاں سنبھال آج پتران دی موت دا مکہ حملہ کر دے آخری حملے واسطے شبیری دی کنٹے ہیں زلجناح دی کنٹے فرمانے لے گھوڑا آج میں جلال چاہتے علی دا پتران میریاں رگنچ فاتح خیبر پیو دا خونی آج میرے جلال لا رفتار ملانیاں حیوان آدھا ایک باری واقعہ چاہے نا تیرے جلال تو دو قدم مگے نویا کی تیری اممہ دی چادر تے دانا ہی نہیں شبیر جڑ کے حملے کیتے نے دل بن پہ میں ایک حملہ سنا ماں جڑ کے شبیر حملے کیتے نے چن کے بندے مارے نے اچانک شبیر دی نگاہ پہ یہ شیبہ بن سعد ایو بغیرتی میرے وطن آلیا جس علی قاسم مارے آئی قاسم نا رشتہ سمجھ دو نا حسین دا میں صدقے ہوں قاسم دے قاتل ہوئے کے شبیر جلال چاہ کے دے سر تے پہنچے حملہ ماں کتا نے ایک کتا ڈگ پہ ہے ڈگے بندے نو آل محمد نہیں مار دیا آدھے میں سمجھ نہیں آئی حسین بن نمیر تیرا اکبر ماریا او دے اللہ گیا حکیم بن طفیل تیرا غازی ماریا او دے اللہ گیا میں تے نکا جائے ایک بچہ 13 سالان دا یتیم 13 سالان دا ماریا میرے ال بڑا ہونا ہے شبیر ادن کیا کھئی ادن میں کہ یتیم جا بچہ ماریا تلوار دی چنج دی شاہ رکھ تے رکھ کے ادن اب پہ غیرتا تو پیانے میں بچہ ماریا جدن دا قاسم مارے میں خیمے نہیں جا سکیا میری دھی دا سہاگ لٹنا لیا میری کبرا دا گھر ہو جاڑنا لیا شریفہ نو بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نہیں دھیاں ایتھے کانڈتے دو ہاتھ آئے نے فرمائے جلال مکا صبر وکھا کون ہے فرمائے میں تیری اممہ زہرا ہاں میرا پتر میں تے تین صبر دیا تا پڑھ کے پالے یاد ہی مدینے بندے میں مار دیاں تے میں صبر کر دیا ایتے پیو دے جلال پہ وکھانا ہے نا فاتح خیبر دا پتر ہے نا میں کونو جنگا ویکھن آئی
میرا صبر وکھا اتھے گھوڑے نو آدن ٹورو گھوڑا میری مک گئی ستارویں قدم تے جا کے ذوالجلال پک ہوئے میرا سوار لہ گیا حیوان بھی آئی تسا بھی آئی زخمی بھی آئی نہ نسے نہ بھجے اپنے آپ نو آدھا کتھے ٹر چلے آئے زہرا دی چادر یاد کر او جڑی آخری ویلے آدھی آئی میرا کلیاں نہ چھوڑے میں نازاں دا پالیا حسین 17ویں قدم تے جا کے واپس مڑے سجے کھبے ویکھے شبیر نظر نہیں آیا فوجاں دا راشائی مارو مارو دیاں صداوان بھج دایا کسے نو سمہ نال کسے نو منہ نال فوجاں ہٹیاں نے گوڈی مٹی تے لائیے اپنی کنڈ زمین تے ٹیکیا دے اوکھا سوکھا ایک واری میری کنڈ تے بو میں 9 لکھاں چو بچا کے تن مدینے ماں زہرا کو لے جا سیدہ دے تو لے ویسے میں نہیں ونجنا اما آکھنے آپ آئے زینب کتھے چھوڑا ہے فرمے دن ماں کول نہیں تے نانے دی قبر تے فرمے نانے کول بھی نہیں جانا نانا رتو کایا ہویا آدھا جے نانے کول نہیں اے نجفی تن بابے دی قبر تے پہنچاوا جیڑا بندہ ماتم عبادت سمجھ دے سنی ہائے کرے شیعہ ماتم کرے شبیر ٹھڈا صاحب ہر کیا دینا نانے کول نہ بابے کول نہ اما کول کتھے لے ونیاک ذوالجلال پیا دینے گھن وانج لاش علی اکبر تے جیندی ہون مسلان دی پئیے او جینو سال 18 اللہ مان اللہ مان اللہ مان تسی تے کربلا بنا لی شالا اپنے دکھنچ کدی نہ رو اللہ پاسا لینا ایک واری چاڑیا بسم اللہ کرام کتھے لے میں نے ادھے تیری ماں دی چادر اللہ دانا نہیں بھویدہ سیدہ دے مہربانی میں نہیں ونجنا میرے ذمہ کوئی ڈیوٹی سیدہ دے ہاں غریباں جس سے لے میں شہید ہوں ماں اس سے لے میرا خون اپنی پیشانی تلا لیں اے جڑے بندے کربلا دے زوار بیٹھو کراون لگا برامدگی نہر الکما مسجد صاحب الزمان اے او جگہ جتھے شبیر بھج دے گھوڑے تو منہ دے باہر لت ہے اتھے اج باہر میں دی مسجد اس دور دے شیعہ بقیت اللہ کو پوچھا امام زمانہ اتھے آکے بڑا باندے روندے فرمے دے اس سے جگہ تے میرا دادا جانے آئے اس دور دے شیعہ پوچھا اتھے لتے تے کلومیٹر دور قبر تیرے دادے دیئے اتھوں اتھو تائی کی میں گیا ہے جوڑے آلے ابار رو کیا دائی اتھو لے کہ اتھو تائی شمر دادے نو والا چپت ہر قدم تیا دائی عباس میرا چھڑا میں نالا آفرین آج حسن علی گالی تے حسل ہے رون علی گالی تے رون لے سید سے گھوڑے نال کچھ گلہ کی تھی 2 منٹ دے بعد میں برامدی کروان لگا سیدہ دے گھوڑا میں راضیاں وفا ادن کی تھی یا جدن میرا کوئی نہیں رہ گیا سیدہ دے میں سیدہ دا بیٹا میں کسے دا ادھار نہیں رکھ دا تو حیوانوں کے وفا کی تھی جا میں سیدہ دا پتر تے نالوادہ پہ کرنا قیامت تین شہادت میری پڑی سی شبی تیری بڑھ سی اولاد میری ہو سی عزت تیری ہو سی دھیاں میری ہو سنوال کھلے ہو سن دا محرم میرے نسل دیاں سیدہ دیاں پوچھ دیاں راسن کتھے لہا ہے میں اجڑی دا بابا سیدہ دے قیامت تین تیری عزت ہو سی ایکن میرا کم کریں جی مولا فرمائے اے پاگ خیمے سجاد نو دیں او سکینہ تیریاں ٹوٹیاں واگاں پکڑ دے ان خیمے لے جائیں جدہ میں شہید ہوں ماں میرا خون پیشانی تلا لیں کس نو وکھانا ہے فرمائے جدن میرا باہرواں آوے بقیت اللہ دا ظہور ہوئے ادن دسی اے تیرے جب دادے دا خون ہے ان دسی میں کھلو کے بے داریاں کلمہ پڑھ کے مار دے رہے ادھے مولا میں کتھے ٹورونجا فرمائے فراتی چھال ماری ظاہراً اس فراتی چھال ماری لیکن کوئی بندہ کتاب آکھے میں بھی خواہ سکنا اجے زندہ ہے مکہ دیاں پہاڑاں کوئی پہاڑے جدہ نائے غار عتیق اتھے موجود ہے ایک روایت نہیں ایران اچ تہران دے نال جتھے سجاد مولا دی ماں دی ذریعے سین پاک بی بی شہربانوں پہاڑی اتے ان دے سامنے کی غار ہے اس غار اچ آج بھی موجود ہے 1400 سال ہو گئے میں تو مسلیاں تے دعا کرنے اے غار اچ کھلوتا ہے کدی سجا پہر چیندے کدی کھبا رو کیا دے جلدی آ میں وکھاواں بہنا دے سامنے کی میں مارے
جدن قرآن دی قسم جوڑے آلیا بیت اللہ دی چھتے میرے امام دا ظہور ہونا ہے پہاڑاں چوہن کا مار دا باہر نکل سی انہیں ڈھلی ہوئی زین ہو سی ٹوٹیوں یا واگا اسن بدنی تیر ہو سی دیوارے کا بنال کنڈ لا کیا سی آمد اندساں جتھے دھیوے دی رہی ہے پیو مریندہ رہے ہے میرے سامنے نکے نکے ہاتھ بن کیا دی رہی ہے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیاں ظلفہ چوں باشندہ قوم جفادہ کنڈ خالی وے ایو ذوالجنائے جلو شبیر آخری وے لیا در ہے نالا گوڑی میری مک گئیے تو والوان خیمہ گا تو اے پاگ دستار دیو رستہ امام دے ذوالجنانو اے پاگ دستار امانت حیوہ وانج دے میں آن دیما کو اس سے ذوالجنانو آخری ویلے شبیرہ دے رہنے جی میں لتھا ان نہیں دسنا میری بیوہ دی کبرا کو آنکھیں نالے ارا